بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ یا فتاحو یا غنیو کا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یا فتاحو یا غنیو کا یہ وہ پیارا عمل ہے کہ اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے تو یہ عمل کرے گا، انشاءاللہ اس عمل کی بدولت اس کی ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس عمل کی بدولت آپ کے کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، کاروبار میں ترقی ہو جائے گی۔ بزنس صحیح نہیں ہو رہا، بزنس میں آپ مندے میں جا رہے ہیں، لاس میں جا رہے ہیں، نقصان میں جا رہے ہیں، انشاءاللہ بزنس جو ہے وہ آپ کا ترقی کرنے لگ جائے گا۔ اولاد نہیں ہو رہی، مارے پھر رہے ہیں، کبھی کس کے در پہ، کبھی کس کے در پہ، کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی پیروں کے پاس، کبھی فقیروں کے پاس، کبھی علماء کے پاس، کبھی مفتیان کے کرام کے پاس، کبھی مدارس میں، کبھی خانقاہوں میں، کبھی آستانے میں، کبھی ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں۔ رب کائنات کی قسم، ایک عمل یہ کر لو، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، صرف اس ایک عمل کی بدولت سے۔ اور یہاں ہی بس نہیں، جاب نہیں مل رہی، جاب لیس ہیں، انشاءاللہ آپ کو ایسی جاب ملے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جاب لیس ہیں اور انٹرویو دے دے کر تھک چکے ہیں، جگہ جگہ پہ کاغذات جمع کروا کے تھک چکے ہیں، یہ عمل کر لیں۔ اللہ کا وہ پیارا نام ہے، وہ عمل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ وہ عمل ہے، یہ اسم اعظم ہے، ایسا اسم اعظم کہ اس کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کی بگڑتیاں بنتے دیکھی، اور اپنا ذاتی عمل ہے یہ، یعنی ہم خود اس عمل کو کر رہے ہیں۔ اور یہ بتاؤں اچھا کہ یہ کون سا اسم اعظم ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت جلیل القدر نبیوں میں سے تھے، جنات بھی تابع تھے، ہوائیں بھی تابع تھیں، جنات کو حکم کرتے تھے، منٹوں میں وہ کام کر لیا کرتے تھے۔ ان کا ایک وزیر تھا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ اس وزیر کے پاس جو مال و دولت تھی نا، اس وزیر کے پاس جو طاقت تھی نا، وہ اس اسم اعظم کی تھی۔ یہ یا فتاحو کا اسم اعظم آصف بن برخیہ اس کا خاص عمل کیا کرتا تھا، اور سلیمان علیہ السلام منہ سے آواز نکالتے تو منٹوں سے ان کی بات کو یہ کیا کر لیتا، مان لیتا اور لے آتا۔ تو آصف بن برخیہ کے پاس جو اسم اعظم تھا وہ کون سا تھا؟ یہی یا فتاحو کا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کی کہ پہلے اللہ رب العزت ان کی باتوں کو، ان کا جو من کی مراد ہوتی تھی اسے کیا کر دیتے، پورا کر دیتے، من کی مراد کو پورا کر لیتے۔ معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خاص ورد، اللہ کا یہ خاص عمل، اللہ رب العزت کا یہ خاص نام، وہ پاور رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، وہ عظمت رکھتا ہے، وہ شان رکھتا ہے، جو انسان اس کے ذریعے سے ورد کرے گا، رب کائنات کی قسم ساری مشکلاتیں دور ہو جائیں گی۔ یا فتاحو، یا فتاحو آپ نے پڑھنا ہے، لیکن کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، آگے چل کر ویڈیو میں سب کچھ آپ کو بتا دوں گا۔ سب سے پہلے آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔
3 مرتبہ پڑھنا ہے اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ اگر کسی کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، اکثر لوگ پھر مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت مفتی صاحب ہمارا تلفظ ٹھیک نہیں، ہم کیا کریں؟ تو جن کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو وہ یاد رکھیں کہ 3 مرتبہ اسی ویڈیو میں سے سن لیں اور 1 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کے پیارے نام کو پڑھنے سے پہلے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، اس میں وہ فضائل ہیں، وہ برکات ہیں، وہ انوارات ہیں، وہ کشمات ہیں۔ رب کائنات کی قسم اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے تو ساری زندگی اس صورت کا ورد کرتا رہے۔ پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 3 مرتبہ اس صورت کو پڑھیں۔ اگر آپ پھر کہیں کہ حضرت ہمارا تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو 3 مرتبہ آپ نے اس ویڈیو میں سے درود پاک کو سن لینا ہے، 3 مرتبہ آپ نے اس صورت کو سن لینا ہے، 1 مرتبہ درود پاک کو اپنی زبان سے ادا کرنا ہے اور 1 ہی مرتبہ آپ نے اس سورت کو سورہ کوثر کو اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یا فتاح یا فتاح یہ آپ نے پڑھنا ہے، یا فتاح 1001 مرتبہ پڑھنا ہے اسی وظیفے کے اندر، اور پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد معزز سامعین کرام جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اگر تلفظ ٹھیک نہیں ہے تو پھر 3 مرتبہ یہاں سے سن لیں اور 1 مرتبہ پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مشکلات کو میرا رب دور کرے گا، تکلیفوں کو دور کرے گا، عمل مکمل ہو جائے گا۔ لگاتار 7 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے، جگہ کی قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔